رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے حوالے سے مختلف قسم کے قوانین کو فروغ دینے میں عمل پذیر ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی کافی عرصے سے جو وہاں کی ایک رائٹ ونگ پارٹی ہے، اس کو سوئس پیپلز پارٹی کہتے ہیں، وہ اس حوالے سے کافی دیر سے ایکٹیو تھی کہ مسلمانوں کے حوالے سے اسٹرنجنٹ لاز امپوز کیے جائیں۔ آخرکار اکتوبر 12، 2022 کو سوئٹزرلینڈ کی پارلیمنٹ نے فیس کورنگ کو یا ویل کو یا برقعے کو ایک طرح سے بین کرنے کا اعلان کر دیا اور اس حوالے سے بل کو منظور کر لیا۔ بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 2017 میں ایک بہت بڑا ریفرینڈم بھی اس حوالے سے ہوا تھا، اور اس ریفرینڈم میں جو کہ سوئس پیپلز پارٹی نے کرایا تھا، جو وہاں کی ایک رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اس میں 51% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ فیس ویلنگ پہ بین ہونا چاہیے، برقعے پہ بین ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو پھر ایک وجوہ کے طور پر لیتے ہوئے، ایک طرح سے ایک پوائنٹ آف ویو آف دا میجورٹی آف دا پیپل کو لیتے ہوئے آخرکار یہ بل فائنلی پروپوز کیا گیا پارلیمنٹ کو فار اپروول کے لیے، اور اکتوبر 12، 2022 کو یہ بل اپروو ہو گیا۔ تو 57% جو وہاں کے ایم پیز تھے یا ممبر آف دا پارلیمنٹ تھے، انہوں نے اس کو اپروو کیا۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور بات بھی بتانے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایکچولی لا بہت سخت تھا، کیونکہ اس لا کے اندر انیشلی جو چیز موجود تھی وہ یہ تھی کہ $10,000 کا فائن ہوگا۔ یہاں پہ میرا ڈالر سے مراد سوئس ڈالر ہے۔ $10,000 کا فائن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کرمنل پروسیڈنگز بھی وہ جو افینڈر ہوں گے یا وائلیٹرز ہوں گے ان کے خلاف شروع کی جائیں گے۔ لیکن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے بعد پارلیمنٹ جو فائنلی اپروو کیا ہے وہ $1,000 سوئس ڈالر کا فائن امپوز کرنے کا وہ لوگ جو کہ اس کے وائلیٹرز ہوں گے ان کے لیے بل پاس کر دیا۔ اب یہ $1,000 جسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ پاکستانی اس وقت کے مطابق ترجمے کو 83,000 پاکستانی روپیز بنتے ہیں۔ اس میں جو ایکسیپشنز ہیں وہ ایئر کرافٹ میں جو میسنجر ٹریول کر رہے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ریلیجیس پلیسز پہ اگر کوئی برقع یا فیس کو ویل کرتا ہے تو ویلنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں فیس کو کور کرتا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک لوکیشنز پہ بھی اس قانون کی پابندی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ پورے میں اس کی پابندی ہوگی۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اس وقت 5.4% مسلمز موجود ہیں، جن کی تعداد تقریباً 3,91,000 بنتی ہے۔ یہ ان کی جو ٹوٹل پاپولیشن 8.6 ملین پاپولیشن ہے سوئٹزرلینڈ کی، اس کا جو ہے نا وہ 5.4% بن رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلم ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے اچھا خاصا احتجاج بھی کیا، لیکن انفارچونیٹلی جو رائٹ ونگ ہے دیٹ ہیز بیکم ویری پاورفل، اور دنیا میں اس وقت جس طرح سے، خاص طور پر یورپ میں اس وقت سے جس طرح سے رائٹ ونگ رائز کر رہا ہے، اس کے بعد یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں مزید بھی آگے بڑھیں گی۔ اچھا، ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم یا یہ پہلا سوئٹزرلینڈ ملک نہیں ہے جہاں پر فیس کورنگ بین ہے یا ایک طرح سے برقع پہنا وہاں پہ بین ہے۔ بہت سارے ممالک آپ کے افریقن کنٹریز، یورپین کنٹریز، ان سم پارٹس آف ایشیا، بیننگ آف برقع جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں لا کی صورت میں موجود ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلجیم میں بھی برقع بین ہے، اس کے علاوہ موراکو میں بین ہے، ٹیونیزیا میں بین ہے، چائنا میں برقع بین ہے، نیدرلینڈ میں بین ہے۔ تو یہ بہت سارے ممالک ہیں، بیلجیم میں برقع بین ہے، تو بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ اس وقت برقع بین ہے۔ جرمنی میں برقع بین ہے، لیکن وہ اٹس ناٹ فار دی اوور آل پاپولیشن، صرف اور صرف اسکول گوئنگ چلڈرن کے لیے برقع بین ہے۔ میں یہاں پہ یہ عرض ضرور کرتا جاؤں گا کہ UN نے اس ایکشن کو کنڈیم کیا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو لاز ہیں، وہ ہیومن رائٹس لاز ہیں، وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ اس قسم کا کوئی بھی بین ہو جو کہ کسی ایک خاص پاپولیشن یا ایک خاص سیگمنٹ آف پاپولیشن کو ٹارگٹ کرتا ہوا۔ دے کالڈ ایز اے ڈسکریمنیٹری لا، جو کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے اندر امپوز ہو چکا ہے۔ تو آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ جو رائٹ ونگ رائز کر رہا ہے، اس کے حوالے سے مسلم امہ کو تشویش بھی ہونی چاہیے، اور مسلم امہ کی جو ریپرزنٹیٹیو باڈیز ہیں لائک OIC، ان سب کو بھی اس حوالے سے اپنا کوئی لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دن بدن اس قسم کی جو لیجسلیشنز ہیں، جو اسلاموفوبک جسے آپ کہہ سکتے چیزیں ہیں، وہ مسلمانوں کے حوالے سے
بڑھ رہی ہیں. اس کو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پوری نیو اسلاموفوبیا کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک سوشل آرڈر ایکچولی دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے حوالے سے وہ چینج ہو رہا ہے. تو سوشل اور پولیٹیکل جو آرڈر ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے تبدیل ہونے کا رزلٹ یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ لیجسلیشن بڑی ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ اپروو ہو رہی ہے.